نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے تعارف حدیث، یعنی آج ہم ڈسکس کریں گے حدیث کا معنی و مفہوم، حدیث کی اقسام اور حدیث کی سند اور متن کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے حدیث کا معنی و مفہوم۔ لغوی اعتبار سے حدیث کے معنی گفتگو اور نئی چیز کے ہیں۔ اصطلاح میں حدیث سے مراد وہ شے ہے جس کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو، خواہ وہ آپ کا قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو یا وصف ہو۔ حدیث کی اقسام، اس اعتبار سے حدیث کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 حدیث قولی، نمبر 2 حدیث فعلی، نمبر 3 حدیث تقریری اور نمبر 4 حدیث وصفی۔ حدیث قولی، جس حدیث مبارکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی قول مبارک کا ذکر ہو اسے حدیث قولی کہتے ہیں۔ جیسے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان احادیث کو زبانی یاد کرو اور ان کو یہ پیغام پہنچا دینا جو تمہارے بعد ہیں۔ نمبر 2 حدیث فعلی، وہ حدیث مبارکہ جس میں آپ کے کسی عمل مبارک کا ذکر ہو، جیسے کہ کوئی صحابی بیان کرے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اس طریقے سے ادا فرمائی، کھانا اس طریقے سے تناول فرمایا۔ حدیث فعلی کو سنت بھی کہتے ہیں۔ حدیث تقریری، کسی صحابی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو پسند کیا یا اس کام پر کسی قسم کی رائے کا اظہار نہیں کیا، یعنی اس کام کو دیکھا مگر اس صحابی کو اس کام سے منع نہیں کیا، تو ایسی حدیث کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ مثلاً حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غسل واجب تھا، بیماری کی وجہ سے انہوں نے غسل نہیں کیا اور انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں تیمم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا اور اس پر اعتراض نہ کرنے کا مطلب ہے کہ یہ کام مباح ہے۔ حدیث وصفی، اس سے مراد کسی صحابی کا وہ قول ہے جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و شمائل یا خصائل مبارکہ کا ذکر کیا ہو، جیسے کہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں اور آپ سے زیادہ حسین کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ تو یہ حدیث وصفی ہے کیونکہ اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی بے حد تعریف کی گئی ہے، آپ کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسے حدیث وصفی کہا جاتا ہے۔ لغت میں کسی واقعے کی اطلاع دینے کو خبر کہتے ہیں، اس کی جمع اخبار ہے۔ بعض اوقات خبر کا لفظ بول کر حدیث نبوی مراد لیتے ہیں، یہ حدیث کے مترادف ہے، یعنی اصطلاحاً دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ اثر عربی میں باقی ماندہ چیز کو کہتے ہیں۔ اصطلاحاً صحابہ و تابعین کے قول کو اثر کہتے ہیں۔ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی اثر کہتے ہیں۔ سنت، یعنی سنت کا مفہوم راستہ اور طریقہ ہے۔ بعض علماء حدیث نے سنت کو حدیث کا مترادف قرار دیا ہے اور بعض کے نزدیک سنت سے مراد حدیث فعلی ہے، یعنی یہ خبر اور اثر اور سنت، یہ تمام الفاظ حدیث کے مترادف ہیں۔ کچھ ایسے اصطلاحات جو کہ علم حدیث میں استعمال کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک ہے سند۔ اصطلاح میں سند متن حدیث تک پہنچنے کا راستہ یا وہ سلسلہ رواں ہے جو متن حدیث تک پہنچاتا ہے، یعنی راویوں کا وہ سلسلہ جو ہمیں حدیث کے متن تک پہنچاتا ہے، اسے
سند کہتے ہیں۔ عام فہم بات یہ ہے کہ حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک وہ حصہ جس میں راویوں کے اسماء کا ذکر کیا جاتا ہے، جس میں راویوں کے نام بیان کیے جاتے ہیں کہ فلاں اور فلاں راوی سے یہ حدیث مروی ہے، اس حصے کو سند کہا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ ہے متن، یعنی لغت میں کسی چیز کے ابھرے ہوئے حصے کو متن کہتے ہیں۔ اصطلاح میں اس کلام کو متن کہا جاتا ہے جس تک سند کے ذریعے رسائی حاصل ہو، یا حدیث میں جس مقام پر سند کا اختتام ہو اس سے اگلے حصے کو متن کہا جاتا ہے۔ محدث یعنی وہ عالم حدیث جو اسناد کو جانتا ہو اور اس کو بہت سے متن یاد ہوں اور وہ راویوں کے حالات کو جانتا ہو، اسے محدث کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ وہ شیوخ سے خود مستفید ہو چکا ہو، شیوخ شیخ کی جمع ہے، یعنی وہ شیوخ سے خود مستفید ہو چکا ہو اور وہ راویوں کے طبقات اور مراتب کو جانتا ہو اور فن جرح و تعدیل سے پوری واقفیت رکھتا ہو، یعنی ان علوم سے اور ان شرائط پر پورا اترنے والا عالم دین ہی محدث ہو سکتا ہے کہ حدیث کو بیان کرنے والا اور شیوخ سے استفادہ کرنے والا، طبقات راویوں کے تمام طبقات اور مراتب کو جاننے والا اور فن جرح و تعدیل سے پوری طرح واقفیت رکھنے والے شخص کو محدث کہا جاتا ہے۔ اس سے اگلے لیکچر میں ہم بیان کریں گے تاریخ تدوین حدیث کہ عہد رسالت میں کتابت و تدوین حدیث کیسے ہوئی، اس کے بعد عہد صحابہ کرام میں تدوین حدیث، اور پھر عہد تابعین میں حدیث مبارکہ کی تدوین اور ترتیب کس طرح سے ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔